بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج کے پروگرام کا آغاز اس اہم اناؤنسمنٹ سے جو کہ آج وزیر خزانہ نئے جو تعین ہوئے ہیں یا مقرر کیے گئے ہیں جناب حماد اظہر صاحب, انہوں نے کیا, اور وہ تھا ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی. یہ تجارتی تعلقات جو کہ 5 اگست کے ہندوستان کے کشمیر کو زبردستی اپنے ساتھ الحاق کرنے اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے عائد کیے تھے, اور یہ طے کیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی روابط نہیں رکھے جائیں گے. لیکن آج پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ نہ صرف روابط رکھے جائیں گے بلکہ وہ اجناس جو کہ پاکستان کے اندر خود پیدا کی جاتی تھی, ہم خود کفیل تھے ان اجناس میں, جس میں چینی تھی, گندم تھی, کپاس تھی, وہ ساری اجناس اب ہمیں ہندوستان سے منگوانی ہے. پہلے تو یہ سوال سب سے اہم ہے کہ یہ اجناس پاکستان میں ناپید کیسے ہوئی؟ یہ جو ہم خود پیدا کرتے تھے, جس میں خود کفیل تھے, جو ہم برآمد کرتے تھے, گزشتہ 3 سالوں کے اندر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں باہر سے لانا پڑ رہی ہے, اور وہ بھی کسی اور جگہ سے نہیں بلکہ ہندوستان سے. حماد اظہر صاحب نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ یہ ساری پابندیاں جب عائد کی گئی تھیں اس وقت 5 اگست کے بعد فوری طور پر ہنگامی کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی تھی. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ معطل کر دیے جائیں گے. یہی نہیں بلکہ ہائی کمشنرز کو واپس بلانے کا بھی کہا گیا تھا, اور پھر بلائے بھی گئے تھے. یہ بھی کہ ان دنوں دونوں جو ہماری پارلیمان کے ایوان ہیں ان کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہوا, ہندوستان کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی, اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ منقطع کیے جائیں گے, اور تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی منقطع کیے جائیں گے. پھر ایسا کیوں ہوا کہ اب پاکستان نہ صرف محبت کی پینگیں یہاں تک بڑھا چکا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے, بلکہ اس کے لیے نہ پارلیمان سے پوچھا گیا, نہ ہی ان کے سامنے سوال رکھا گیا, نہ کوئی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, نہ کوئی کور کمانڈرز کانفرنس بلائی گئی. یہ راتوں رات یہ فیصلے کہاں, کیوں اور کب کیے گئے ہیں, یہ بہت اہم ہے پاکستان کے عوام کا جاننا, خاص کر کے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. کیا پاکستان اس معاملے کے اوپر اپنی جگہ پر موجود ہے ابھی بھی, یا یہ معاملہ کشمیر کا معاملہ اب سرد خانے میں چلا جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اس کے اوپر ضرور تفصیلی بھی بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم خبر آج کی کہ وزیر خزانہ جو تھے جناب حفیظ شیخ صاحب وہ برطرف ہوئے, ان کی جگہ شوکت ترین صاحب کو لایا جائے گا, جو کہ وزیر خزانہ کے لیے ان کو منتخب بھی کروانے کی اطلاعات ہیں. یہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے خلاف یاد رہے کہ تقریباً نیب راولپنڈی میں 12 کے قریب جو رینٹل پاور میگا اسکینڈل ہے اس کے کیسز موجود ہیں. ان میں سے کچھ میں ان کی بریت ہوئی ہے, لیکن کچھ کیسز ابھی بھی موجود ہیں. اور یاد رہے کہ بابر اعوان صاحب اس وقت منسٹر تھے جب ان کو اس حکومت میں وزیر بنایا جانا تھا, تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر ریفرنس ختم نہیں ہوئے, لہٰذا ان کو وزیر نہیں بنایا جائے گا. کیا شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر ریفرنسز ختم ہو گئے ہیں؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ ہم نیوز پہ, انہوں نے اس میں کیا اعتراف کیا تھا وہ ذرا سنیے گا, پھر اس کے بعد اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں. میں ایک آنریبل آدمی ہوں, میرے کوئی 3-4 ریفرنسز چل رہے ہیں, حالانکہ میرے نزدیک وہ زیادتی ہے. رینٹل پاور میں نے ہی رکوایا تھا اور میرے اگینسٹ ہی ریفرنس بن گئے تھے. تو جب تک میں اپنے آپ کو اس سے کلیئر نہیں کروں گا تو میں حکومت کی کوئی رسپانسبلٹی جو ہے آفیشیل طور پہ میں نہیں لوں گا. تو اس بیسس کے اوپر میں نے ریفیوز کر دیا. یہ اس وقت انہوں نے ریفیوز کیا تھا. سوال ابھی بھی موجود ہے کہ کیا ان کے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یا نہیں, اور اگر نہیں تو پھر ان کو اتنی ارجنسی میں, پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ وزیر رہ چکے ہیں, ان کو دوبارہ وزیر خزانہ کیوں بنایا جا رہا ہے, اور کیا یہ پاکستان کے جو معیشت کے اشاریے ہیں ان کو ٹھیک کر دیں گے, کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی, اور کیا یہ منتخب ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ
पाकिस्तान जो अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद था, जिसका काम था कि वो नजर रखे हुकूमत के ऊपर, जिसका काम था कि वो हुकूमत को सही तरफ रखने की कोशिश करे, वो आवाम की आवाज बने, इस वक्त खुद अपनी टूट फूट का शिकार है। और मामला कोई और बड़ा नहीं, सेनेट के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का मामला है, जिसके ऊपर अब पीडीएम की बड़ी छोटी सब जमातें अपने बड़े बड़े मकासद को कुर्बान कर चुकी हैं। क्या मुस्तकबिल होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बल्कि आज हमारे प्रोग्राम में तीनों मेहमान जो हैं वो अपोजिशन के ही हैं और उनसे उनके मफादात के हवाले से ही हम सवाल करेंगे। मौजूद है जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर हैं और आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के सेनेटर हैं। और आज एक नई मूव हुई है कि अपोजिशन तकसीम दर तकसीम होगी, नया अपोजिशन लीडर भी अपोजिशन के अंदर से आएगा। सबसे पहले कायरा साहब आपके पास आना चाहती हूं सर। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। ये बताइएगा कि पीडीएम जो आज अब मरहूमा हो गई है, इसकी ये मरहूमा किसकी वजह से हुई है? पीएमएलएन कहती है आपकी वजह से, आप कहते हैं उनकी वजह से, वो कहते हैं मौलाना की वजह से। कल राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मौलाना ने अचानक आके ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। आप किसको मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं? मुर्दे इल्जाम ठहराने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। असल में आसमा एक तो ये फितरी सा अमल है कि हम मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं, हम एक खास मकसद के तहत कुछ चीजों पे इकट्ठे हुए हैं। तासर हमारे बारे में ये है कि हम हर चीज पे एक हो गए, हमारा बिल्कुल नुक्ता नजर एक हो गया है। एक नुक्ता नजर के हामिल तो किसी एक जमात के अंदर सारे लोग नहीं होते, वहां भी बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं। और हम तो मुख्तलिफ मंशूरों वाली जमातें हैं, कुछ मजहबी जमातें हैं, कुछ इलाकाई जमातें हैं, कुछ कौमी जमातें हैं, कुछ सेंटर ऑफ द राइट है, कुछ सेंटर ऑफ द लेफ्ट है। सो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हमारा आपस में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, और बल्कि उससे थोड़ा बढ़ के एक डेडलॉक सी कैफियत हो गई है। हुआ क्या, किस चीज का फर्क आया है? हमने एक चार्टर लिखा, एक वे फॉरवर्ड लिखा सारी जमातों ने मिलके, किस हुकूमत को जाना चाहिए, उसके ऊपर बाकी बातें तो सारी आपको पता है। तो एक जो लिखा वे फॉरवर्ड, उसमें जहां पे जलसे थे, जुलूस थे, रैलीज थी, अदालतों के अंदर केसेस थे, नैब में केसेस थे, असेंबलियों के अंदर और बाहर दबाव था। फिर था कि जी हम इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और फिर मुनासिब वक्त पर जरूरत पड़ने पर हम इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ख्याल था कि सेनेट का इलेक्शन लड़ा जाए, कुछ दोस्तों का ख्याल था न लड़ा जाए। हमारा ख्याल था बाय इलेक्शन में हुकूमत को एक्सपोज किया जाए, कुछ दोस्तों का ख्याल था न किया जाए। उसमें हुआ ये कि हमारी राय टेक्निकली भी प्रिवेल की, सब दोस्तों ने हमसे एग्री किया जी, और उसके नतीजे में हमने बाय इलेक्शन भी लड़े, सेनेट इलेक्शन भी लड़े, जिसमें हुकूमत को बहुत शदीद किस्म की हजीमत और कमजोरी का इजहार हुआ। उसके बाद हमारी बाकी कुछ जमातों का ख्याल था कि हमें जो हमारे लिखे हुए वे फॉरवर्ड में से एक स्टेप है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाए। हमारी तारीख में तहरीकें कामयाब हो सकती है। हमारे पास कौमी असेंबली में वोट नहीं थे, हमें वोट गिलानी साहब को मिले। हम कह रहे थे कि इनसे लोग तंग हैं, वजीर खजाना या इनके वज़रा जो है वो तो एमएलए एमपीएस को मिलते नहीं है। साहब एक बड़ी कामयाबी थी आपकी ना, एक बड़ी कामयाबी थी सर आपकी बड़ी कामयाबी थी, पीडीएम की कामयाबी थी, पीपल्स पार्टी की एक छोटी सी आसमा, मेरी आखिरी बात, छोटी सी बात है, छोटी सी। तो हमने ये कहा कि जी आप अगर हम कोशिश करें तो हम पंजाब से तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, वहां से शुरू करके मरकज में आ सकते हैं। फिर कहा गया कि जी शायद हम परवेज लाई साहब को चाहते हैं। हम परवेज लाई साहब को नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जी हमजा शहबाज शरीफ साहब को बनना चाहिए और मरकज में इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए, स्पीकर किसी और को बनाना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ जमातों का ख्याल था कि इस स्टेप को छोड़ दिया जाए और डायरेक्टली इस्तीफों पे जाया जाए। हमारा ख्याल है कि अभी वो माहौल तैयार नहीं हुआ जिसमें इस्तीफे एक बम की सूरत में इस्तेमाल किए जाए। ये एक ओपिनियन का डिफरेंस है, इस पे हमने टाइम मांगा हुआ है।
اور وہ ٹائم انشاءاللہ جو ہے اس میں ہم اپنی CEC کریں گے. لیکن اس ٹائم سے پہلے آپ نے ایک اور بیٹھیں گے. فیصلہ کیا اور وہ تھا کہ قاعدے حزب اختلاف جو آپ نے اگری کیا تھا PMLN کا، اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ ہمارے آسما اس کے اوپر بھی ہماری پوزیشن جو ہے وہ واضح ہم کر چکے ہیں کہ یہ کسی کمیٹی کے اندر باقاعدہ فیصلہ نہیں ہوا. بٹ اینی ہاؤ جب گیلانی صاحب سے چیئرمین کا الیکشن چھینا گیا تو ہم نے گزارش کی کہ کچھ عرصے کے لیے جب تک، اور یہ سارا کچھ گیلانی صاحب کی ذات نے سارا کچھ محرک کر دیا اس وقت ملک کو. انہوں نے ایک آپ نے کس سے گزارش کی سر؟ آپ نے میاں نواز شریف سے بات کی، مریم نواز سے بات کی، آپ نے کس سے بات کی کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے؟ میں نے جو بات کرنے لگا ہوں پہلے میری مکمل سن لیں پھر آپ. ہم نے یہ کہا کہ گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کی چیئرمین شپ کا، جو انشاءاللہ ہونا چاہیے ہوگا، تو اس وقت تک اگر وہ بن جائیں تو اس سے اپوزیشن کو سپورٹ ملے گی. ہمارا مقدمہ بہتر سر صحیح ہے، میں کہہ رہی ہوں کس سے پوچھا آپ نے کہ آپ نے کس سے کہا؟ آپ میاں صاحب سے بات کی تھی؟ کیونکہ یہ تو اناؤنسمنٹ بعد میں ہوا ہے، باپ کے ووٹ لینے تک. میں بتاتا ہوں جی ہر لیول پہ کی اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس بات کے سرٹیفائی کر دیا اور مریم بی بی نے بھی اپنے باقاعدہ ایک پریس ٹاک میں کہا کہ سیٹلڈ ایشو، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہماری کوشش کو درخورِ اتنا نہیں سمجھا گیا اور اس کے نتیجے میں 26 ووٹ دونوں طرف تھے. ان کے پاس بھی 26 تھے، ہمارے پاس بھی 26 تھے اور 27واں ووٹ جو ہے وہ سینیٹر دلاور عباس صاحب جو مسلم لیگ کے سر آج سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جماعت کو باپ سے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے. آپ نے باپ سے ووٹ کیوں لیے؟ کس نے کیا؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک اپنا بیان جاری کیا ہے اور بڑا صحیح سوال بھی اٹھایا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہماری جماعت کے سینیٹر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور یہ ان کا اوپینین ہے. ایسے اوپینین بہت سارے لوگوں کے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپینین ہم اپنی جماعتوں کے فورمز کے اوپر دیں. لیکن باپ سے ووٹ تو لیے نا قاہرہ صاحب، باپ سے ووٹ تو. میں گزارش کروں کہ باپ کے ووٹ لینے کی بغیر ہم باقاعدہ چیئرمین بن سکتے تھے ہیں، ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم. 26 ووٹ اگر مسلم لیگ کے پاس تھے اور ہمارے پاس بھی 26 تھے اور 27واں ووٹ دلاور صاحب کا جو مسلم لیگ کو ڈیفیکٹ کیے بیٹھے ہیں لیکن ہیں اپوزیشن میں، ان کا ووٹ ہمیں ملا اور باقی 3 ووٹ آئے ہیں. اگر ان کو مائنس بھی کر دیں تو ہمارے پاس میجورٹی آلریڈی ہے. لیکن آپ نے مائنس نہیں کیا ان کو سر، آپ نے ان کو مائنس نہیں کیا قاہرہ صاحب. بیٹھنا چاہتا ہوں سر، آپ نے ان کو مائنس نہیں کیا. نہیں تھی جی اچھا، ہمیں ان ووٹوں کے اوپر ڈیپینڈنس نہیں تھی، وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ نہیں ہے. چوئی صاحب ٹھیک سر. اس کے علاوہ اچھا اگر 26 ووٹ بھی دونوں طرف ہوتے، دلاور عباس صاحب کا ووٹ بھی ہم نہ لیتے، ایون دین سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی کے پاس 21 ووٹ تھے، ہم لیڈر آف دا اپوزیشن یہ بڑی بات نہیں تھی مگر بڑی بات بن گئی سر. ٹھیک سر ٹھیک بہتر ہوتا کہ اگر یہ معاملہ تناؤ کا شکار نہ ہوتا، اس سے ابہامات پیدا نہ ہوتے اور ہمارے دوست بھی اس پہ. بالکل یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. مریم بی بی نے کہا مانگ لیتے ہم سے ووٹ، ہم آپ کو دے دیتے، مانگ لیتے ہم سے. مریم بی بی خود ہی کہہ رہی ہے کہ اٹس اے فل اینڈ فائنل کیس، نو ڈائلاگ، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر کیا مانگ لیتے؟ تو بتائیے کیوں آپ نے اتنا بڑا، اور بڑی پوسٹ نہیں تھی، آپ نے بڑا ایشو کیوں بنایا؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. میں نے پورا سوال نہیں میں چوئی صاحب سے پوچھ رہی ہوں. قاہر صاحب چوئی صاحب سے پوچھ رہی ہے سوال. آپ نے پروگرام میں دعوت دی. ہاں قاہرہ صاحب اتنے سینئر نہیں ہیں جتنا آپ نے کہا کہ سینئر ترین ہے. نہیں میں ابھی وہ نوجوانی میں نے عمر کے حوالے سے پوچھا تھا. ہمارے بڑے بھائی ہیں ویسے. آسما شرارتیں کر رہی ہے. تو باقی جی جو آپ نے سارا قاہرہ صاحب سے پوچھا، میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. پی ڈی ایم کا جو قیام ہے یہ بہت بڑے مقصد کے لیے تھا اور ہے، اور ہم پی ڈی ایم کو بھی انٹیکٹ سمجھتے ہیں. اور یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کیونکہ بیانات سے تو ایسے نہیں لگ رہا. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب نے بہت کچھ پوچھا گیا. یہ لیڈر آف اپوزیشن کی بات پوچھی گئی کہ جناب آپ کا ان کے اوپر آپ ساتھ چلیں گے، لیڈر آف اپوزیشن فلانا. میں نے انہیں بڑی کیٹیگوری کے لیے ایک بات بتائی ہے. قاہرہ صاحب نے ویسے تو کافی چیزیں اپنے بات میں کلیئر کی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں وچ از ٹیکنیکل. پی ڈی ایم کوئی انتخابی الائنس کا نام نہیں ہے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں پابند نہیں ہیں
کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گی. سینٹ کا الیکشن ہوا, ہماری جو جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل کسی جگہ کے اوپر اتحاد ہوا, جیسے اسلام آباد کی سیٹ پہ ہمارا الائنس تھا, باقی صوبوں میں الائنس نہیں تھا. سرحد میں کوشش کی گئی, مطلب کے پی کے میں نہیں ہوا. پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ اپنا اپنا تھا. اسی طرح ابھی ہمارا جو سینٹ کا اپنا ہمارا ایم پی اے کا الیکشن تھا نوشہرہ کا, جو الحمدللہ جیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, اس میں ہم نے ریکویسٹ کی اے این پی سے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں. انہوں نے نہیں کیا. وہ ہم زیادہ لیکن جو سب آپ نے استعفے دینے تھے, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ استعفے دینے والے تھے. بیسک ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا, وہ یہ ہے کہ اس جعلی اور نالائق حکومت سے عوام کی جان جلد از جلد چھڑائی جائے. وہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. اس کے لیے باقی باتیں میں سمجھتا ہوں سیکنڈری صحیح ہو گیا. وہ باقی آپ کی باتوں سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ پی ڈی ایم ابھی بھی اس میں سانس باقی ہیں. چلیے اچھی بات ہے. میں تو امید کی بات کرتا ہوں, میں تو نہیں کہتا فوراً بیچارے کو ذبح کر دو. لیکن سر آپ نے استعفے دینے کی بات مشروط کیوں کی تھی لانگ مارچ کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ پھر جو وہ بات اس سے پہلے ہوئی ہے نا کہ جماعتیں اپنے نظریات رکھتی ہیں, اپنی سوچ رکھتی ہیں, اپنا منشور رکھتی ہیں, جو پی ڈی ایم میں ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر لانگ مارچ کیا جائے اور اس کے ساتھ استعفے دے دیے جائیں تو اس حکومت سے فوری نجات حاصل ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ لانگ مارچ بھلے کریں, ضرور کریں, ہم ساتھ دیں گے, کریں گے, لیکن استعفے ابھی نہ دیے جائیں. حکومت ہو سکتا ہے دوسرا الیکشن کرانے کی کوشش کرے, ضمنی الیکشن, واٹس ایور, جو بھی ان کا آرگومنٹ تھا. اب یہ ان کی رائے ہے, ہمیں اس سے اختلاف ضرور ہے, لیکن احترام ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہے نا, ان کی اپنی جماعت ہے. ان کی رائے تھی, مگر مریم بی بی نے کہا کہ آپ کو ہماری بات ماننا پڑے گی. مولانا اور مریم نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا ماننا پڑے گی. جب پی ڈی ایم میں آپ اکٹھے ہیں تو آپ اتنا دعویٰ تو ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری بات آپ مانیں, ہماری بات میں وزن ہے, ہماری بات میں دلیل ہے. ہماری پی ڈی ایم کی بڑی لمبی لمبی میٹنگز ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے آپ اپنے نقطۂ نظر پہ دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری جماعت نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس جماعت کو بالکل ہی یعنی قطع تعلق ہی کر دیں. آگے بڑھنا ہے ابھی ہم نے, اور انشاءاللہ میں پوری امید اور یقین رکھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم نے اگر اتحاد و اتفاق رکھا اور رہے گا انشاءاللہ, تو ہم اپنا مقصد بہتر انداز سے بہت جلد حاصل کریں گے اور عوام جو ہے وہ سکھ اور چین کا سانس لیں گے. اچھا, یہ کامران صاحب ایک بات یاد رکھیں جی, ہم تاریخ کے دائرے میں بندھے ہوئے ہیں دھاگے میں. ہمارے پاس اس ملک کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اکٹھے رہنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن وہ اکٹھے رہیں گی کیسے؟ سینٹر صاحب آپ کی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آپ ذرا مسالہ کم لگائیں, کام ٹھیک ہو جائے گا. سر ہمارے مسالے سے زیادہ آپ مسالہ پرووائڈ بڑا کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگانا پڑ جاتا ہے. لیکن کامران صاحب, اچھا سر, آپ بھی تو آپ بھی بڑے کمال کے لوگ ہیں. کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا کو لانگ مارچ کا اعلان کیوں کرنا پڑا؟ کیا پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ لانگ مارچ ملتوی کیا جائے گا, یا بقول رانا تنویر صاحب کے یہ سرپرائز دیا مولانا نے؟ رانا صاحب بڑے آدمی ہیں, جو مرضی کہہ دیں. دیکھیے اس میں ایسا تھا کہ چونکہ جماعتیں الگ الگ ہیں اور اس میں سے ایک بڑے ساتھی نے, ایک بڑی جماعت نے اختلاف کیا تھا باقی 9 جماعتوں کے ساتھ, جو ہے ان کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے تھے, تو پھر ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو باقی 9 جماعتوں نے ان کی اسٹریٹجی کے بعد رکھا تھا کہ پہلے وہ اپنی اسٹریٹجی اپنے ادارے کے پاس چلے جائیں, جو کہ ان کا حق ہے. اپنے ادارے سے پوچھ لیں, ان کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان سے پوچھ لیں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے. اس کے بعد ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اپنے فیصلے کو اس وقت تک ملتوی کرتے ہیں. دیکھیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے ایک پہلے بھی لانگ مارچ کیا تھا اور اس کی ساری جتنا بھی ورکر آیا تھا وہ سارا ہمارا آیا تھا. باقی ساتھی آئے تھے, جتنا ان سے بس پڑا تھا یا جتنا انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اتنے انہوں نے پوری کی تھی. اب بھی اگر یہ لانگ مارچ ہوتا تو یہ ظاہر ہے اس میں جو ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ورکر جو ہے وہ جے یو آئی کا آتا. اب جے یو آئی کا آتا اور اس کے کوئی نتائج برآمد نہ ہوتے. ایک لانگ مارچ ہم نے پہلے کر لیا, اس کے نتائج جو ہے نا وہ برآمد نہیں ہوئے جو عوام چاہ رہے تھے. اب دوسرا لانگ مارچ کرتے, پھر اسی طرح سے فیوٹائل ایکسرسائز ہوتی. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے, جو ایک ساتھی ہے یا ساتھی تھی یا ساتھی ہے, اس کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا انتظار کریں, ہم نے فیصلہ جو ہے نا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس لے کے جائیں گے. یہ فیصلہ ہمارا ایک موجود ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ریویو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن سینیٹر صاحب, آپ کے لانگ مارچ کا پچھلا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ فیصلہ ہوا تھا جی
मैं नहीं सुन नहीं पाया। इल्तवा करने का फैसला सबने मिलकर किया था, ये कोई सरप्राइज नहीं दिया था। अच्छा। जी सब ने मिलके तो सबने फिर मिलके किया PMLN था ये फैसला, जो है इत्तेफाक राय के साथ हुआ था। अच्छा। वो राणा साहब बड़े आदमी है, जो मर्जी कह दें, हम उनका एहतराम करते हैं, उनका कोई उनसे इख्तलाफ भी नहीं करते, मगर ये बात रिकॉर्ड के तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। हम सबके इत्तेफाक से हुआ था और हमने अपनी स्ट्रेटजी को पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी के ताबे एक तरह से कर लिया था कि पहले आप फैसला कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि फैसला क्या करेंगे। तो ऐसा कोई इख्तलाफ लेकिन नहीं सर था उस उस वक्त सीईसी से तक, पहले ही उस आपने मामले कह में। दिया कि अब पीपल्स दूसरा पार्टी, क्या हुआ? सर उस सीईसी से पहले ही, सीईसी तो अभी 4 को होनी है, उससे पहले कितना कुछ हो गया है? क्या आपको लगता है कि पीडीएम अभी भी मौजूद है? जी गो की अच्छी नहीं बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद एक और गलतफहमी हुई अपोजिशन लीडर वाले मसले पे, और इसको बड़े आराम से सुलझाया जा सकता था। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी का मौकफ दुरुस्त होता, मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी का मौकफ मान लिया जाता, मगर कुछ बातें इस तरह से हुई, जल्दबाजी में हुई, नौजवानों के हाथ में आ गई, उन्होंने जो है ना उसमें तेजी दिखाई और मामला जो है ना वो इस तरह से नौजवानों के हाथों में आ गई। बिल्कुल ये सारे मामला ठीक, बिल्कुल सेंटर साहब, आई एग्री विद ठीक हो यू। जाएगा, मैं कोई ऐसी बात मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, इसीलिए मैंने कायरा साहब को कहा था सीनियर तरीन, क्योंकि नौजवानों की बात ज्यादा हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि पीडीएम का अभी भी कोई वजूद बरकरार रह सकता है? क्योंकि कायरा साहब और चॉइस साहब और कामरान साहब बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं। कैसे रहेगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब कमर जमान, कायरा साहब भी हैं, चॉइस साहब भी हैं। कायरा साहब, मैं मुख्तसरन जानना चाहूंगी इस पे दोबारा, क्योंकि अभी एहसन इकबाल साहब का भी हम ब्रेक पे भी आपको सुनवा रहे थे और वैसे भी आपको सुना होगा आज कि उन्होंने कहा कि पीडीएम ने बाप के साथ अपना इंतखाबी लहाक कर लिया है और अब हम पीडीएम के अंदर जो बाकी जमातें जमहूरियत पसंद, उनके साथ हम बैठेंगे। और शायद खगान भाई साहब कह रहे हैं कि गिलानी साहब को हम अपोजिशन लीडर नहीं तस्लीम करेंगे। तो अब यहां तक तो बात आ गई है। कायरा साहब, देखिए, ये बातें उनका हक है, वो कर सकते हैं। असल इकबाल साहब की शायद वैसे भी ये ख्वाहिश नहीं है कि ये साहब चले जाती तौर पर, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा उनकी जमात को कहे तो और बात है। असल इकबाल साहब की राय, उनका अपना हक है, जो चाहे इस्तेमाल करते हो। वैसे पीपल्स पार्टी के बारे में जो ख्याल रखते हैं वो आपको पता है। हमने किसी जमात के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया। मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमारे 26 सीटें मुस्लिम लीग और बाकी जमातों की, एक सेनेटर जो दिलावर साहब हैं जो मुस्लिम लीग के डिफेक्टर हैं, वो 27, और वैसे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। कोई माने या ना माने ये बात अपनी जगह है। और दूसरी गुजारिश ये है कि मैं तो नहीं कहता ना कि पंजाब के अंदर आपने सेनेट की सीटों पे पीटीआई के साथ एडजस्टमेंट करके अनअपोज्ड सीटें करा ली। मैं तो नहीं कहता कोई मुकमुका हुआ है, मैं तो नहीं कहता कि आपने कोई एडजस्टमेंट की है। जुबैर अहमद साहब जाके आर्मी चीफ से 2 दफा मिले, तो मैं तो नहीं कहता, कभी भी हमने कहा, मीडिया ने बड़े सवाल उठाए कि क्यों मिले थे, आखिर वो क्या वक्त था, क्या मसला था। उसके बाद आप असल इकबाल साहब जाने के इनकलाबी हो गए हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आई कि असल इकबाल साहब का ऐसी क्या जज्बाती कैफियत हो गई। हमें चाहिए कि हम अपने अपने जूतों में अपने पांव रखें, अपने कपड़ों में अपना वजूद रखें और दूसरी जमातों के ऊपर तानाजनी न करें। पीपल्स पार्टी को ये हक हासिल नहीं है। ठीक बात है। किसी अच्छा सूरत में अब ये कि बात जो मैं आप मुस्लिम लीग सही बात है, हर पार्टी तंजन बात करूं, ठीक बात, उनके मुस्तकबिल की बात करूं। आसमा एक मिनट जी, आसमा एक मिनट जी, मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग को ये बताऊं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, और इसी तरह किसी और जमात को मुझे ये इंस्ट्रक्ट करने की नहीं। मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ, मेरे साथ मुशावरत की जा सकती है और पीडीएम का फैसला इत्तेफाक राय का है, ठीक बात, कसरत राय का नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब चॉइस साहब ये बात देखे ना, अब ये पीएमएलएन अगर बात करती है, मुज़ाकरात करती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी करती है तो वो डील कर रही है। फिर एहसन इकबाल साहब तो मतलब रोज एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे कि ज्यादा डिवाइड बढ़ रही है। क्यों? देखिए, आपने प्रोग्राम में 3 दफा बाप पार्टी का नाम लिया और कारा साहब ने इस बात की वजाहत की कि अगर बाप पार्टी के वोट हमें ना मिलते तो तब भी हम अक्सरियत में थे और सिंगल
اپوزیشن کی لارجسٹ پارٹی, یہ انہوں نے فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے ووٹ اگر وہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ شاید پوائنٹ ریز ہی نہ ہوتا, شاید اس پہ بات ہی نہ ہوتی, کیونکہ اس سے پہلے ماضی کی بات ہو جائے گی. جو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بات درست ہے, کم از کم آسان اقبال صاحب کے پاس یہ ہتھیار نہ ہوتا. صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا, آپ کو پتا ہے کہ وہ جس انداز سے وہ لینڈ آئے, پیراشوٹ کے ذریعے آئے, وہ چیئرمین منتخب ہوئے, دوبارہ بھی اس چیئرمین منتخب ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب سے بالکل یہ الیکشن چھینا گیا, وہ جیت چکے تھے یہ الیکشن. ایک خانہ, اس میں اب کسی جگہ بھی مور لگا سکتے ہیں. اب یہ کہاں لکھا ہے کہ مور نام کو ٹچ کر گئی تو وہ ووٹ کینسل ہو جائے گا؟ یعنی دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی ایک پارٹی کی, اس کی اپنی ایک شناخت ہے, ایک مخصوص حوالے سے ہے, تو اس کے 2 ووٹ اگر نہ لیے جاتے تو شاید بہتر ہی ہوتا. لیکن بہرحال پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پارٹی اتحاد کا فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ نے ہی کرنا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں میں امید کرتا ہوں کہ شاید چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں جو سربراہی اجلاس ہے وہ طلب ہو, اور اس میں چیزیں جو ہے یہ فائنل ہوں گی. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ چوائس صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, قائرہ صاحب کو بھی آپ نے سنا. پچھلا آپ نے ایک ریفرنس دیا پچھلے لانگ مارچ کا, اس لانگ مارچ کے بعد میاں صاحب باہر چلے گئے تھے, آپ نے بھی نوجوانوں کی بھی بات کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود مولانا یا آپ کی جماعت کے اندر یہ تاثر موجود ہے کہ یہ لانگ مارچ اگر ہوتا تو اس کا فائدہ بھی کوئی اور اٹھاتا؟ کون اٹھا سکتا تھا؟ دیکھیے, اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. بعض ہمارے یہ ساتھی ہیں, ہم کسی کو نہیں کہتے کہ کسی نے فائدہ اٹھایا, ہم یہ کسی کو نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہوا یا ہم کو بھی نقصان ہوا. ہم کو دیکھیے فائدے کی اگر بات ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ اس جدوجہد کا فائدہ ہم جے یو آئی کو بھی ہوا. جے یو آئی بھی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ مخالف پارٹی کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقیوں نے جو ہے نا فائدہ اٹھایا. ہم نے خود بھی یہ فائدہ اٹھایا, بھلے اس کا وہ عظیم تر مقصد جو تھا گورنمنٹ کو ہٹانے کا وہ کامیاب نہیں ہوا, مگر یہ اس سے بھی عظیم تر مقصد جو ہے نا وہ پورا ہو گیا. اب بھی اگر اس کے بعد بھی جدوجہد چلے گی تو اگر ہم 2 مقاصد میں صرف کامیاب ہو جائیں, ایک اسٹیبلشمنٹ کو دستور کے دائرے کے اندر لے آئیں اور اس حکومت سے ہم نجات حاصل کر لیں, تو میرا خیال ہے مقاصد پورے ہو گئے. نہ یہ انتخابی اتحاد ہے, نہ ہم نے آئندہ مل جل کے چلنا ہے یا نہیں چلنا, یہ دونوں باتوں پہ ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. جس کو جو سوٹ کرے گا اس نے اسی حساب سے چلنا ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات آپ کی بہت زیادہ مخالفین کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. پالیٹکس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. صرف اس وقت ایشو یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جو ہے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا رکھیں, اور ٹھنڈا رہ کے اس وقت تک جب تک قائدین بیٹھ نہ جائیں, ہم ان کی پالیسی دیکھ نہ لیں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کا امکان موجود ہے کہ قائدین بیٹھیں؟ سر, اس کا امکان موجود ہے کہ قائدین بیٹھیں؟ بالکل بیٹھیں گے جی, انشاءاللہ بیٹھیں گے. مولانا ریکور کر رہے ہیں, یہاں مریم بھی بیمار ہیں, شاید وہ بھی ریکور کر رہی ہیں, مجھے ان کا نہیں پتا, مسلم لیگ کے ساتھ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ تعالی مولانا آ رہے ہیں اسلام آباد, 2-3 دن تک شاید موو کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اس میں بیٹھیں گے بھی اور یہ معاملات سیٹل بھی ہوں گے. عظیم تر مقصد ابھی باقی ہیں, اور اگر عظیم تر مقصد باقی ہیں تو ہم کو مل کے چلنا ہے, باقی چھوٹی چھوٹی باتیں. بالکل, میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب سے کل بار بار پوچھا جاتا رہا کہ پی ڈی ایم کیا موجود ہے, تو وہ چپ رہے. ان کے چپ میں کون سا سکھ ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوئی صاحب, شہباز صاحب چپ رہے پی ڈی ایم کے بارے میں, ان سے سوال پوچھے جاتے رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھل کا کردار ادا کر سکتا ہے ابھی بھی, کیونکہ صدر ہے آپ کی جماعت کے؟ نہیں, ظاہر ہے جی, شہباز شریف صاحب ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کے بعد ظاہر ہے سینئر ترین جو ہے وہ ہماری قیادت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مدبرانہ انداز انہوں نے اختیار کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح کی بہت زیادہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس وہاں بھی نہیں جا سکتی. لیکن مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ ابھی ان کی ضمانت کی تیاری ہو رہی ہے, اللہ کرے وہ بہت جلد از جلد باہر ہوں, اور پھر آپ ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ. وہ بھی باہر ہوں گے, مریم بھی چپ نہیں ہوں گی, مطلب مریم بھی گھر پہ نہیں بیٹھیں گی. ابھی انہوں نے ٹویٹ کر دیا وہ باہر بھی نہیں جائیں. پارٹی ہے, ایک گھر ہے, ایک سیاست ہے, تو اس میں دونوں باہر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب
मतलब ये कि पहले एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है, फिर एक चुप रहता नहीं है नहीं तो ऐसी दूसरा- कोई बात ऐसा नहीं होगा। अब एक अगर बाहर हो दूसरा अंदर हो तो जो बाहर है उसी ने बोलना है ना। अच्छा। जो अंदर है जेल से वो तो वहां से तो नहीं बोल नहीं नहीं, सकता। अब जब बाहर आएंगे मैं तब की बात। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक नजरिया, एक जमात, एक पार्टी, एक घर, तो क्यों नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह? तो कायरा साहब, ये आप हमजा शहबाज साहब पे क्यों जोर दे रहे हैं बार बार कि वो अदम एतमाद जो है वो लेके आए और उनको बनना चाहिए? वो क्या आपकी कोई बात हुई है उनके साथ? कायर साहब को आवाज आ रही है? कायर साहब, देखिए आसमा, उस पे बात जो है ना, जो कल हाँ आ रही है। जी जी। जो हसन मुर्तजा साहब की बात रेफर हो रही है, हसन मुर्तजा साहब हमारे पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं और जो हमजा शहबाज साहब है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में। वहां अपोजिशन का कोई मेंबर या कोई जमात अगर बात करेगी तो वो यकीनन लीडर ऑफ द अपोजिशन से करेगी। और फिर अपोजिशन की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी जमात, हमारे पास तो 7 मेंबर है, मुस्लिम लीग के पास ही सारे वोट हैं। तो नेचुरली इससे पहले बिलावल साहब ने भी कहा था कि अगर हम अदम एतमाद करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन नून लीग नहीं मान रही इसके लिए। इमरान खान साहब को हटाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को आना चाहिए और वहां हमजा साहब को आना चाहिए। लेकिन पंजाब नून में। लीग नहीं मान ये रही बात ना। तो लॉजिकल है ना, उन्हीं से बात हो सकती है। ठीक बात है। कामरान साहब, वे फॉरवर्ड। और बात है। अच्छा। देखिए ठीक सर, कामरान साहब, नहीं, वो वे मुस्लिम फॉरवर्ड लीग आपके नाम लिए माने, क्या है? मुस्लिम लीग का अपना ठीक इस्तेकाक है। सर, ठीक सर। नहीं, वो देखे ना, इस्तेकाक है। मुस्लिम लीग ये समझती है कि क़यादत ने हमें कहा कि वहां सूरत हाल ऐसी है कि शायद हम इसमें कामयाब ना हो। हमारा ख्याल है हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, उनको डाउट है इस पे। कामरान साहब, वे फॉरवर्ड सर क्या है? आप वाइंड अप कर दें। प्रोग्राम में हाँ कल आपके प्रोग्राम में आसमा, वे फॉरवर्ड जी इस सर। वक्त ये है प्रोग्राम में ही राना तनवीर साहब ने कहा ना कि हम बुजदार साहब के खिलाफ क्यों अदम एतमाद लाए। वो सूट करते हैं, उन्होंने कहा। वो तो हमें सूट करते हैं उनके साथ अगले इलेक्शन में जाना। ठीक जी कामरान साहब। इसलिए फिर बात तो हमारी वे फॉरवर्ड इस वक्त ये है कि हम जो है पीडीएम की जमातों में जो थोड़ी बहुत तलखी पैदा हुई है या नजर आई है, उसमें हमारी नौजवान की आदत जो है वो थोड़ा सा सीज फायर कर ले, चंद दिन ठहर जाए, 1 हफ्ते का टाइम दे दे, ये बड़े बैठेंगे और मामला सीधे हो जाएंगे। उस 1 हफ्ते में अगर हम इस बातों को अगर हम दोबारा रिपीट करते रहे तो तलखियां बढ़ती जाएंगी एक दूसरे पे। हम में सब में कोई ना कोई नक्स होता है, हम इंसान हैं, कोई वली अल्लाह नहीं है कि वली अल्लाह भी इंसान होते हैं मगर हम वो उस तरह के इंसान नहीं है। कोई ना कोई नक्स हमारा, कोई ना कोई माजी होगा, कोई ना कोई हम में नक्स होगा। तो एक दूसरे के नकाइस को बयान करने की बजाय अजीम तर मकासद की तरफ नजर रखें और 1 हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लें, मेरा ख्याल है मामला सुधर जाएंगे। और इस पे आप नौजवानों का इशारा आपका जो है बिलावल साहब और मरियम बीबी की तरफ है कि वो बड़ी चुप रहे। खूबसूरत बात है, जी ये बड़ी खूबसूरत बात है। यकीनन वो बहुत बड़ा मुस्तकबिल है इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जी। मगर जो है ना वो ये मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा जज्बाती आहिस्ता ठंडा चले। जज्बाती है। सर चौई साहब, ठीक है जी, मैं एक बात जो है, जो आप हमजा साहब का नाम 2 दफा आपने लिया, मैं एक बात वजाहत कर दूं मुख्तसरन कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को पीडीएम मुतफिका तौर पर इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ा रही थी और वो जीते,